کانفیڈنس، خود اعتمادی، یہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 2000 بندوں کے سامنے آپ بڑی شعلہ بیاں تقریر کر لیتے ہیں. نو، خود اعتمادی آپ کی ذات کی، شخصیت کی ایک ایک بات سے جھلکتی ہے. آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، 2 بندوں میں ہیں، فیملی ممبرز میں ہیں، یو مسٹ بی کانفیڈنٹ. اور کانفیڈنس حاصل کرنے کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ نمبر 1، ورک آن یور پوسچر. دیکھیں آپ کھڑے کس طرح ہیں، بیٹھتے کس طرح ہیں. جسٹ لائک اے سولجر اپ رائٹ پوسچر، چین اپ، چیسٹ آؤٹ، اسٹمک اینڈ شولڈرز بیک. ایک انداز ہوتا ہے فوجی کے کھڑے ہونے کا اور بیٹھنے کا. تو آپ کے انداز کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے کانفیڈنس کے اوپر. اینڈ نمبر 2، ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ بہت تیز تیز بولتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بات میں وزن نہیں ہے، بار بار موضوعات بدلیں گے اور کوئی صحیح بات کر نہیں پائیں گے. سو try to talk slowly, don't rush on the things. بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نہ بولیں، آہستہ آہستہ الفاظ کو بنا کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں. Remember, confidence is silent, insecurities are loud. And number 3, کانفیڈنس ایک دم سے آ جانے والی چیز نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے. جس طرح آپ ایک ایک اینٹ رکھتے ہیں اور پورا گھر بن جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں، ان کو اچیو کریں، حاصل کریں. ہر کامیابی آپ کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کر دے گی. آج میں 4 صفحے پڑھوں گا، آج میں 1 کلومیٹر چلوں گا. چھوٹے چھوٹے گول جب آپ ان کو اچیو کرتے جائیں گے، وہ مل کر آپ کے پورے جسم میں کانفیڈنس سرایت کرتا چلا جائے گا. نمبر 4، ڈریس نائسلی. اپنے کپڑوں پہ توجہ دیجئے. ایک تحقیق کے مطابق ڈاکٹرز جب اپنا وائٹ رنگ کا کوٹ، وہ اوور آل پہن لیتے ہیں، اور پولیس مین یا سولجر اپنی وردی پہن لیتے ہیں، تو ان میں یونیفارم پہننے کے بعد ایک زبردست قسم کا کانفیڈنس آ جاتا ہے، احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، جوتے اور پورے کپڑے نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے. اینڈ دین یو مسٹ ہیو نالج. آپ کے پاس اپنی فیلڈ، اپنے ڈپارٹمنٹ، جس موضوع پہ آپ کلام کرنے لگے اس حوالے سے علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے. علم آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے. تو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کی تیاری کر کے جائیے. اور ہاں، ایک اہم چیز، منفی سوچیں، نیگیٹو تھاٹس، ان سے دور رہیے. منفی سوچیں ایک خود رو جڑی بوٹی کی طرح آپ کی خود اعتمادی کے تناور درخت کو چھاپ لیتی ہیں، اس کے اوپر آ جاتی ہیں اور اس کو چھپا دیتی ہیں. سو بی پازیٹیو اینڈ بی کانفیڈنٹ. ایک بندے نے کتاب لکھی 1000 کامیابی کے اصول، اور وہ لکھتا ہے کہ اس ایک اصول پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو باقی 999 کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وہ کون سا تھا؟ سیلف کنٹرول، سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنی ذات کی بہتری. واقعی بڑا ضروری ہے. دیکھیے ہم فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اور اگر ہماری ذات میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو ہمارا کنٹرول اپنے فیصلوں پر نہیں ہوگا. ہم سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، معیار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے موڈ کے، اپنے جذبات کے مطابق فیصلے کریں گے جن کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. اور نمبر 2، انسان کو بری عادتیں اپنانے میں کوئی کوشش، کوئی موٹیویشن، کچھ کرنا نہیں پڑتا. بری عادتیں خود ہی بن جاتی ہیں. لیکن اچھی عادتوں کے لیے آپ کو زندگی میں نظم و ضبط لانا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ڈسپلن نہیں ہے زندگی میں تو یاد رکھیے آپ بڑی آسانی سے بری عادتوں اور برے لوگوں کا شکار ہو جائیں گے. موٹیویشن، موٹیویشن ہوا بنایا ہوا ہے. یاد رکھیے موٹیویشن آنے جانے والی چیز ہے. اگر آپ صرف موٹیویشن کے اوپر انحصار کر رہے ہیں تو آپ کا اپنی لائف پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. صرف موٹیویشن آئے تو میں کام کروں گا، اس کا مطلب آپ زیادہ کام نہیں کر رہے. اور سب سے بڑھ کر اگر زندگی میں کوئی اپرچونٹی آئے، کوئی اچھا موقع ہے اور اس وقت آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، پھر تو موقع ضائع ہو گیا نا. تو موٹیویشن نہیں، نظم و ضبط، ڈسپلن، تاکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کو بہترین فائدہ دے. تو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بڑے فائدے کے لیے چھوٹے چھوٹے فائدوں کو قربان کرتے چلے جاتے ہیں اور فار سائٹڈ اپروچ رکھتے ہیں. یاد رکھیے سکسیس سٹوریز، جیت کی داستانیں ساری کی ساری پڑھ لیجئے، آپ کو ان بڑے لوگوں میں ایک وصف مشترک نظر آئے گا اور وہ ہے سیلف ڈسپلن. بغیر پیسہ خرچ کی اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں؟ مسکرائیے، فری کا نسخہ ہے. یہ محبت اور ہمدردی کی عالمی زبان ہے، یونیورسل لینگویج، لنگوا فرینکا. بند دل اور بند دروازے سب کھول دیتی ہے. ماسٹر کی ہے یہ مسکراہٹ. یہ تو وہ کرنسی ہے جو پوری دنیا میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ کبھی بھی ڈی ویلیو نہیں ہوئی. یونیورسل، آل ٹائم فیورٹ. اور یاد رکھیے لوگوں کے دل تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں نا، سب سے شارٹ کٹ یہ مسکراہٹ ہی ہے. اور صحیح کہتے ہیں کہ مسکراہٹ کو اوڑے بغیر
آپ کی ڈریسنگ مکمل نہیں ہوتی. سو اسمائل اینڈ کیپ آن اسمائلنگ ایز اٹ از یور فرسٹ انٹروڈکشن. تو مسکرائیے اور مسکراتے رہیے کہ یہ آپ کی شخصیت کا پہلا تعارف ہے. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے. ارشاد علی شان ہے کہ اپنے دینی بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے. ہاں، کھلکھلا کے ہنسنا یہ سنت نہیں ہے. مسکرانے کی عادت پکی کرنے کے لیے یہ بات بار بار دہراتے رہیے کہ گفتگو کے دوران مسکرانا سنت ہے. اور اگر اس نیت سے مسکرائیں گے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں تو ثواب بھی ملے گا اور اس کے ڈھیروں ڈھیر فوائد بھی ہیں. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق جو اپنے دن کا آغاز مسکرانے سے کرتے ہیں اور اپنی کام، جاب، ادارے، کاروبار کے اندر مسکراتے رہتے ہیں، ان کی پروموشن جلدی ہوتی ہے اور ان کا سیلری انکریمنٹ یعنی تنخواہ بھی جلدی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان کے گاہک، کالیگ، سینئر، جونیئر، پورے ماحول پر ان کی مسکراہٹ ایک خوشگوار اثر چھوڑتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کوئی ایک کرے تو سب کو یاد آ جاتی ہے. جیسے پہلی صف میں کوئی کھانسے تو ہر جگہ سے کھوں کھوں کی آواز شروع ہو جائے گی، اور اگر ایک کوئی جمائی لے سب کے منہ کھل جاتے ہیں. یہ سائیکالوجیکل کنیکٹ ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوں. تو اسمائل از آلسو ہیونگ اے سنکرونائزنگ افیکٹ. تو ایک خوش چہرے کو دیکھ کر سب چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے، مسکراتے چہروں کو نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ اپنے کام میں کمپیٹنٹ، ماہر اور کامیاب سمجھا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوشی کی بات ہوگی تبھی مسکراؤں گا. نہیں، جدید سائنس اصرار کر رہی ہے کہ زبردستی مسکرائیں. یہ بناوٹی مسکراہٹ کی وجہ سے ایسے کیمیکلز ہمارے دماغ سے نکلتے ہیں، ڈوپامین، آکسیٹوسن، اینڈورفن، سیروٹونن، جو انسان کے موڈ کو سپر چارج کر دیتے ہیں اور انسان فریش ہو جاتا ہے. کیونکہ انسانی دماغ فیک اور ریئل میں، اصل اور نقل میں فرق نہیں کر سکتا. آپ زبردستی مسکرائیں، وہ مسکراہٹ آپ کو خوش کر دے گی، پھر وہ خوشی مزید مسکراہٹ لے کر آئے گی اور یوں ایک پیارا سا سائیکل چل پڑے گا. لیکن آج کے دور میں یہ چیز بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تحقیق کے مطابق ایک چھوٹا بچہ دن میں 300 سے 400 بار مسکراتا ہے، کھلکھلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، جبکہ ایک بڑی عمر کا آدمی 20، 30، 40 بار ہنستا مسکراتا ہوگا. ہم جب ملاقات کرتے ہیں نا، خوب اچھی گرپ کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور مسکرا کے جب دیکھتے ہیں تو سامنے کھنڈر ہوتا ہے، بنجر چہرہ، ویران آنکھیں. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چہرہ مسکرانا ہی بھول گیا ہے. زمانے کی ٹینشن، پریشر اور دباؤ تو ہے، کبھی کبھار حسد اور جلن کی آگ بھی اندر سے انسان کو جلا کے رکھ دیتی ہے. تو اگر ایسا کوئی آپ کو مل جائے تو کوشش کر کے اس کی مسکراہٹ اس کو لوٹا دے. یہ بہترین ہمدردی اور مدد کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو مسکراتا رکھے. آمین.